السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے؟ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے، کس سے کیے اور کس وجہ سے کیے، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شوروں میں سروس کر رہا تھا تو وہاں کے لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ اکرام کو مدعو کیا۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھی۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا گیا جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوگان سے شادیاں کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی۔ دوسری شادی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ تیسری شادی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کی۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ چھٹی شادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جن کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور نے اس قبیلے سے جہاد کیا اور ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکے، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکے تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح متنبی کی رسم توڑنے کے لیے تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنبی منہ بولے بیٹے کہلائے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متنبی ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ 48 سال تک زندہ رہی اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی اور ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اس لیے کتنا جان فشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔